اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے لائک سبسکرائب اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں. شکریہ. لسان دا تعلق ہے اور نہ ہی کہیں رم دی تمیز ہے اور نہ ہی اتھا کہیں رنگ تے نسل دا اعتبار ہے. آقا کریم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا جیندے دل چی میں رب دا ڈر آگے نا. آقا دی ذات پاک نے فرمان دا اگلا جز ہے من کانو تو ہے سو وہ جت ہی راندہ ہوئے جڑی جاد تے بھی راندہ ہوئے ایمیں سمجھا ہے تعلق آمہ جگہ. اج دھرتی دے ہوئے لوگ تا آباد ہیں جنہ دے دلوں دے اندر خشیت الہی موجود ہے اور جنہ نے ہر ویلے اپنے دل دے اندر تقوی اختیار کیتے اور خشیت الہی کو رکھے. اور رب تعالیٰ دی ذات پاک نے بھی اپنے بے مقام دے ارشاد فرمایا اگر تساں میرا بندہ دیکھنا چاہنے وے اور کائنات دے اندر علم دی فضیلت والے جوان تے مرد اور کلندر کو دیکھنا چاہنے وے تو واحد شخص ایک ہے نا اسی کیوں دے سر دے بڑی ساری دستار رکھ دیتی بنے اور ان کو کھلا گیا چولا پوا دیتا بنے اور وہ زمین دے ایک ٹکڑے دیتے بہ کے خلوت نشینی اختیار کرتے اور لوگوں دے سامنے علم دی تھاک لا دے وے اور 5 مربع دے بیچ کو دی لائبریری مشتمل ہوئے اور ان دے دل جو خدا دا ڈر کہنے. اللہ دی رات پاک نے فرمایا میں خدا دی نگاہ قدرت کو عالم بھی کہنے. حضور عالم کون شخص ہے؟ رب تعالیٰ دی ذات پاک نے کلام مجید ہے فرمایا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء. اگر علم والے دی پہچان تے سنیان کرنا چاہتے ہوئے وہ شخص ہے جن دے دل وچ میں رب دا ڈر ہے اور جن دے دل وچ میں رب تعالیٰ دی ذات پاک دا خوف آ چکے اور انہیں زندگی دا کوئی قدم ایسا نہیں چاہتا کہ اگر میں زمین ہوتے قدم رکھاں اور ای زمین دے ہوتے قدم رکھ دی جا ہوتے اگر ای دے وچ اللہ دی ناراضگی دا اظہار آ گیا دساوت صحیح میری زندگی دے لمحے کی میں گزر سکتا. اگر میں اپنی آپ کو چاہ کے کہتی عزت کو تک کتا اور رب تعالیٰ دی ذات پاک میری زندگی دے لمحات کو کیسا گزرے سی. خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے فرمایا علم دی تحقیق اپنی چاہ دیتے اگر تو میرا کامل بندہ بننا چاہنے اور میں تیرے نکے کے دل کو اپنے علم واسطے متعیت تے مقرر کرنا چاہنا والکائنات جو علمات مانا ہوتے نہ کریں اگر والکائنات جو میں رب دی ذات پاک کو پسند ہو سی تو وہ شخص ہو سی جنہیں دل جو میں رب دا خوف. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک نے ارشاد فرمایا وہ جہان دے اندر کون ہائی جے اللہ رب العزت دی ذات پاک دا خوف اپنے وچ کہنا رکھا ہے وہ اللہ دی ذات پاک نے انہیں تذکرے آج بھی قرآن وچ بھی کیتے ہیں پر محمد نے تعالیٰ دی ذات پاک نے وہ جیسے سعادتہ جماعت اہل سنت کو عطا کی دیا وہ خالق دی ذات پاک نے کئی بے مسلک تے کئی بے جماعت کو نہیں دیا جڑی رب دی ذات پاک نے محمد دے غلام سبحان اللہ عزت دی ذات پاک نے سب دی تخلیق تا کر ہی دی ہے. اللہ دی ذات پاک نے سارے کو پیدا تا کر ہی چھوڑا ہے اور رب دی ذات پاک نے تمام روحاں کو تخلیق کرتے عالم ارواح میں جمع تا کر ہی دیتا ہے مگر خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے فرمایا جمع تا تھی گئے ہوئے ہن میں خدا دیکھنا چاہنا ڈرتا ہوں خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے واسنہ کرنا چاہنا کہ دیتا چاہنا کہ کائنات کے اندر وہ کون شخص ہے جڑا میری پاک بارگاہ کے اندر اپنا خوف رکھ کے بل اپنی منمانی زندگی نہ گزارے بلکہ زندگی تمہیں گزارے جی میں قرآن آدھے اور محمد رب تعالیٰ کی ذات پاک نے پہلی آزمائش کی دی ہے. اللہ رب العزت کی ذات پاک نے پہلا امتحان دیتا ہے وہ پہلے امتحان دیون والے دو ذاتہ نہ ہن اور دو شخصیات بھی نہ ہن وہ خدا تعالیٰ کی ذات پاک کی پاک بارگاہ کی پوری انسانیت کے پاک ہن جتنا سیدنا حضرت آدم حضرت سیدی آدم علیہ السلام آپ کو جلے خدا تعالیٰ کی ذات پاک نے تخلیق کیتا اور رب تعالیٰ دی ذات پاک نے آپ کو مرز وجود رکھ دیتا ہے تو اللہ دی ذات پاک نے تمام فرشتوں کو حکم دے دیتا کہ این وقت جیڑی چیزاں دے اندر میں رب دی ذات پاک منہمک ہوں اور جیڑی چیز کو میں رب دی ذات پاک تخلیق کرنا چاہنا اور وہ جڑے مراحل موجود ہیں اگر میں رب دی ذات پاک بناما چاہ تو تساں دسو تہاڈا ارادہ کیا ہے. خالق دی ذات پاک دی پاک بارگاہ دی فرشتے نے عرض کیتا اللہ سیاں تو کو کیوں بنانا چاہنے مولا آخر تساں جو بناؤ کیا اساں تھوڑے ہیں تیریاں تسبیح کرنے والے اساں تھوڑے ہیں تیریاں یاداں کو جپن والے اساں تھوڑے ہیں تیرے ذکر اذکار کرن والے اساں تھوڑے
نال تیرے ذکر کو تر کرن والے خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے فرمایا تساں ہی میرے مخلوق ہی وے پر جے کو میں رب بنے دا بھی آنا وہ فی الارض خلیفہ وہ زمین دے ہوتے میرا نائب ہو سی اور میں رب دی ذات پاک کو اپنا خلافت دا تاج عطا کرے سا جے کو سریکی جیسا بیت کرا دیا ہے اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا او میں رب تعالیٰ دی ذات پاک دا نائب ہو سی اگر ای طریقے نال آخری تاونے کہ اللہ کو اپنے نیب بڑھامن دی ضرورت کیا تھی ہے خدا تا آپ مالک ہے اور ہر چیز دوتے اللہ دی قدرت ہے اور ہر چیز دوتے وہ رب دی تصرف ہے وہ تا علا کل شین قدیر ذات ہے وہ تا ذات نے آپ اعلان کر چھوڑے میں ہر گھر قرآن مجید کو رکھے مگر آج تک کہیں دی جرت کہنی تھی کہ قرآن دی زبر کوئی بدلا ہے آج تک کہیں دی جرت کہنی تھی قرآن دی زیر کوئی بدلا ہے آج تک کہیں دی جرت کہنی تھی کہ کھڑی زبر کو کھڑی زیر چکرے اور پیش کو الٹا پیش چکرے اور چھوٹی مد کو بڑی مد چکرے اللہ ہی دی وجہ کیا ہے حکمت کیا ہے خدا تعالیٰ دی ذات پاک فرمایا تُساں کیا سمجھے کہ بیاں کتاباں دی طرح میں انہاں کتاباں کوئی مولوی دے ذمہ چلے اللہ بلکہ کتابہ دے بارے کیا حکم ہے خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے فرمایا کہ کتاب اعلیٰ کتاب ہے اور میں خدا چاہنا جی میں نازل میں آپ کرے سا قیامت تک حفاظت میں رب آپ کرے سا تو ہی وجہ واسطے اللہ دی ذات پاک نے قرآن مجید بے مقام ہوتے ارشاد فرمایا انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون نازل کرن آلے اساں ہیں سبحان اللہ کیونکہ قرآن مجید کا ایک اسلوب اور قرآن مجید کا ایک اپنا انداز ہے اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا اے نہ سمجھا نازل میں کیتی ہے نا میں رب دی ذات پاک فرمینا انا نحنو نزلنا الذکر اساں کیتی ہے اللہ اکبر اگر یہ لفظ سے تھوڑا جہاں غور کیتا ہوئے اتنا جڑا لفظ ہے کہ میں نازل کیتی ہے اندر پاور تا ہے مگر اندر اتنی پاور ہے نا جڑی اے لفظ ہے نا کہ اساں میرے خیال سے اندر اندر طاقت ہی ڈھیر ہے تے پاور ہی ڈھیر ہے اللہ دی ذات پاک فرمایا اے نہ سمجھائے میں نازل کیتی ہے میں رب دا اساں نازل کیتی اللہ تو واحد ہے وحدہ لا شریک ہے ایک ذات ہے مولا جلے تیرا حکم آ چکا ہے اور اساں سارے ادارہ حاضر ہے جتنے لوگ جمع ہیں سدا سارے دا عقیدہ اور یقین ہے کہ تو ایک کے تے وحدہ لا شریک ہے اللہ جلے تو ایک کے مل واحد دا صیغہ تا استعمال ہوئے مولا جلے اساں آویں مل اتنا تسنیہ تا نہیں آندا اتنا جمع آویں دے اللہ ہے تا ایک بلکہ اتنا جمع کیوں ہے خدا تعالیٰ دی ذات پاک فرمایا لوگوں کیوں کوئی تدسنا چاہنا تساں کیا سمجھے کہ صرف میں رب تعالیٰ دی ذات پاک تو آپ کو جو کتاب دیتی ہے چاہ میں رب دی ذات پاک کلہ حفاظت بیٹا کرے نا قیامت تک جنہیں دل تے نازل کی تھی اپنا وہ محمد ہی حفاظت ضرور کرے نا بیٹے اللہ اکبر حفاظت ہمیشہ او نہیں کرے نا جڑا مردہ ہوئے ہمیشہ حفاظت او کریں دے جڑا زندہ ہوئے اگر آقا دی ذات پاک حفاظت نہ پہ کریں دے ہم خدا دی ذات پاک نے کیوں فرمایا کہ محبوب تو ہی حفاظت کریں نہ پہ پتہ چل گیا مول میں کو مغالطہ لگے ورنہ قرآن ہی سچا ہے محمد دا فرمان ہی سچا ہے اور حفاظت واسطے خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے مردے کو منتخب نہیں کیتا بلکہ خدا تعالیٰ دی ذات پاک فرمایا جی میں رب حیو قیوم ذات ہاں آخر کی کتاب دی حفاظت تو وہی کرے نا جڑا اپنے نفس سے زندہ تھا ہوئے اور اپنی جان سے زندہ تھا ہوئے نا مولا وہ کون شخص ہے جڑا اپنی ذات سے زندہ ہے اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا لوگو وہ تساں کیا سمجھے کہ وہ کائنات سے صرف ایک کوئی فرق ہے چاہے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے جا اور اپنی زبان دا مصطفیٰ کریم دی غلامی دا پٹا کل چپاوے آقا دی ذات پاک فرمائے لوگ اللہ سمجھ گی دے اور گمان کر گی دے اس زیر زمین دفن دی چکے مر چکے اور ہی دا وجود اور ہی دے نقش اور ہی دے زندگی دے حیات سارے ختم دی چکے خدا تعالیٰ دی ذات پاک فرمائے توالی نظر چ مر گئے مگر محبوب تساں اپنی زبانی جو آپ ہو جا لا یسمعو قرآن آلہم جلے تساں ہی کو دفناتے واپس آندے پہ ہوندے وے اے توڑے جتیں دے کھسکار کو اپنے کنہ نال سندا اللہ اکبر سندا ہمیشہ مردہ نہیں سندا جگنی ہے زندہ ہے اگر ایک عام جیاں بندہ نبی دا کلمہ پڑھے او قبر وچ زندہ رہ سکدے تے تواڈے کول میں پوچھنا چاہنا ویری محمد نال ہے عداوت مصطفیٰ نالے اور بغض محمد مصطفیٰ دی ذات پاک نالے اگر کوئی شخص این طریقے نال اپنی زبانی جو آپ چاہ کہ سرکار بظاہر پردہ کر کے تو میں
جناب کی خدمت عرض کرنا چاہنا کیا بندیاں کو یہ جواب دے سوں کہ اساں مردہ نبی دا کلمہ بیٹھے پڑھتے ہیں آپ ان نبی دا کلمہ بیٹھے پڑھتے ہیں جڑے نبی دنیا تو پردہ کر کے جماعت اہل سنت دا آج بھی عقیدہ ہے اساں ان نبی دا کلمہ پڑھتے ہیں جڑے محمد آج بھی زندہ ہے سبحان اللہ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات پاک بھی اپنی زبان مبارک نال ارشاد فرمے دن اے نہ سمجھائے کہ صرف میرا غلام قبر دے اندر بیٹھ کے سوندا بیٹھے بلکہ خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے میں مصطفیٰ دی ذات پاک کو اتنی طاقت عطا کی دی ہے آسماں پڑھن والا جتھی پڑھدا بیٹھا ہوندے میں محمد بھی سوندا بیٹھا تو وال اتھا آکھنا پسی ہمیشہ مردے نہیں سن دے ہوندے جٹن بھی سن دے زندہ سن دے اور اتھا نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات پاک نے فرمایا اللہ نے آخ طریقہ کہ فی الارض خلیفہ میں رب دی ذات پاک زمین دوتے نائب بنے دا پیاں اور قائم مقام بنے دا پیاں اللہ نے جس وقت آدم علیہ السلام کو تخلیق کر دیتا بل خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے تمام فرشتوں کو آخ دیتا للملائکۃ تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکانا من الکافرین میں رب کی ذات پاک اپنی نشانی بھی بنا کی دیے اپنا نائب بھی بنا کی دے اور میں خدا چاہنا ایمیں کرو میرے بندے کو ہن سجدہ کرو اللہ اکبر قرآن اعلان کرے دے سارے دا سجدہ کیتا مگر اللہ دا قرآن واضح طور تے آدھے الا ابلیس ایک ابلیس نے سجدہ نہ کیتا جنن ابلیس نے سجدہ کہنا کیتا ہے میں رب تعالیٰ دی ذات پاکی نے کل پوچھی تا کیتا ہے آخر میں جو تے کو آکھے سجدہ کر تے تے جو سجدہ نہیں کیتا آخر کیڑی شے کو روکے کہ میرے آدم کو سجدہ نہ کرن واسطے اللہ نے قرآن مجید دے بے مقام تے فرمایا قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک قال انا خیر من سبحان اللہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین خدا تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک جب میں خدا تے کو آخری تاہی سجدہ کر کیڑی شاید کو ہٹ کے میرے آدم کو سجدہ کرنا اور کیڑی شاید کو ہو کے میرے آدم کو جھکر دوں میں رب تے کو آتا سجدہ کر اور تو میرے آدم کو سجدہ جو نہیں پیا کرے گا تیری کیا جرات ہے کہ میں رب کی ذات پاک نے حکم دی تعمیر نہ کریں اللہ دی پاک برگاہ آدھے پارے مطائے مولا میں آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیتا اللہ نے فرمایا کیوں نہیں بھی کیتا اگو جلدی نال آدھے قال انا خیر اللہ دی پاک برگاہ آدھے میں تا چنگا ہاں میں تا ٹھیک ہاں میں تا بہتر ہاں اگر ٹھیک ہے تا میں ہاں چنگا ہاں تا میں ہاں اچھا ہاں تا میں ہاں خیر ہوتے ہاں تا میں ہاں اللہ رب العزت دی ذات پاک نے فرمایا پلیتا یہ تا میں کو پتہ ہے چنگا کون یہ تا میں رب تعالیٰ دی ذات پاک کو پتہ ہے کہ بہتر کون ہے میں رب دی ذات پاک کو ایک کہنا آئی کہ تو بہتر اتھا تفرقہ پیدا کر اور میں رب دی ذات پاک دی پاک برگاہ جو اے نہ آ کہ اتھا بہتر کون ہے تے بندہ کون ہے میں رب دی ذات پاک صرف محض تیرے کل اے پوچھے کہ تے کو کیڑی شاید سجدے تو روکے جیڑی سجدے تو روکن والی شے ہے وہ کچھ دسا ہن اپنا جڑا جواب پیا دے دے اگر بالکل غور نال قرآن مجید دا مطالعہ کرو تو جڑا اللہ سے کو جواب دے دے یہ اللہ سے دے سامنے عاجزی نال جواب نہیں دیندا بلکہ تکبرانہ جواب دے دے اور آدھے خلقتہ من نار وخلقتہ من طین پتہ ہے میں تیرے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیتا اللہ فرمایا کس واسطے نہیں کیتا آدھے مولا ہی وجہ واسطے نہیں کیتا میں کو بنائے تائیں بھائی جو تے آدم کو بنائے تین اللہ اکبر مٹی وچوں میں بنا مٹی وچوں تے ول کر رہا تیرے ای بندے کو سجدہ آخر میری اصل بھئی ہے تے تیرے بندے دی اصل بھئی ہے میں کو کچھ چیزاں نال پیدا کیتے اور وہ کو کچھ چیزاں نال پیدا کیتے میرے واسطے جڑا مادہ استعمال کیتے وہ بھی ہے میرے واسطے جتنیاں عنصراں کو استعمال کیتے وہ بیاں چیزاں ہیں مگر مولا جدن او تے میرا بڑا ایک زمین اسمان دا فرق ہے اللہ کریم دی ذات پاک فرماتا تے کو کیڑی شے نال بنائے اگر نار میں کو بھائی جو بنائی تین وہ کو مٹی جو بنائی این وجہ واسطے میں تیرے آدم کو سجدہ نہیں کی رہندا اللہ کریم دی ذات پاک نے بدلہ کیڑے انداز کیتے ہونی تو توجہ کرو چھا جیڑا کچھ آکھ چکا ہے واقعی حقیقت تقیمیں ہے اللہ نے ای کو بنایا بھائی چوائی مگر آدم کو رب دی ذات بنایا مٹی چوائی این گالج کئی قسم دا کوئی شک
کہہ نہیں، اور این گال دے اندر کئی قسم دی کوئی قباحت بھی کہہ نہیں۔ حقیقت تے مبنی ہے کہ آدم کو رب دی ذات پاک نے مٹی بھی چو بنائے اور شیطان کو رب دی ذات پاک نے بھا بھی چو بنائے۔ اللہ جنن آدھائی ٹھیک بیٹا ہے، بل مولا ڈسات صحیح کو لانتی کیوں بنائے؟ اللہ ڈسات صحیح والی اندھے قہر کیوں پاتے ہیں؟ اللہ سے یہاں ڈسات صحیح والی اندھے اتنا عذاب کیوں وسائی؟ مولا ڈسات صحیح والی قیامت تک لعنت تا حقدار کیوں بڑھائی؟ اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا لوگوں میں خدائیوں کو دسنا چاہنا میں جو پوچھدا پیا ہم کیا میں کو علم کہنا ہے؟ میں جو اندھے کو پوچھدا پیا ہم کیا میں کو خبر کہنا ہے؟ میں جو خدا اندھے کو دریافت کرنا پیا ہم کیا میں رب دی ذات پاک این چیز تو بے خبر ہم؟ اللہ نے پوچھا کیوں بھابی؟ خدا دی ذات پاک فرمایا ای ہو کچھ لوگوں کو دسنا چاہنا میرے سامنے بولیندہ کون ہے تے چپ کریندہ کون اور اپنے علم دی دھمک رکھدا کون ہے اور میں رب دے سامنے ادب کو ملحوظ خاطر کون رکھ دے؟ خدا تعالیٰ دی ذات پاک فرمایا پلیتا اگر تائیں اپنی زبان وچوں جملہ کھلائے اور اپنی زبان وچوں بے باکانہ گفتگو کرتے اللہ دے سامنے ای ہو جیا جملہ دیتے ہی تائیں کہ سمجھے تیری گرفت کہنا کرے سا، تائیں کہ سمجھے تے کو پکڑے سا کہنا، تائیں کہ سمجھے میں تیری پکڑ کہنا کرے سا۔ میں تے رب اتنا غیرت مند ہوں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ کوئی بندہ اپنی زبان وچوں جتنا جملہ الیں دے میں تے خدا اودی آواز کوئی محفوظ کر کے اور میں رب دی ذات پاک دے بول کو پکڑ گھنا اور میں رب دیکھنا چاہنا کون ہے جڑا میں رب دے سامنے بولیں دے اور کون ہے جڑا میرے نبیوں دے سامنے بولیں دے۔ یہ جو آیت ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا دل تھی دے کہ میں نعرے چیز وقت گزار دے ماں مگر دل ایمیں تھی دا ہوں دے کہ بندہ ہاتھ کھڑے کرواتے تو کوئی جوش ہی واوے جا۔ میرے خیال دے 11 بجے تو صحیح تا تشریف فرمائی وے ظہر ٹپ گئی پڑھ گی دوئے ہن اثر آمانا لیے تے اگر احمد رضا اثر تو بعد تک کھڑے رہے ول مغربی تا تھی ویسی تے ول میرے خیال دے جڑے ہاتھ چاہ دے تو سا تھکے بیٹھے ہو سو جلے گھر منچ نہ ڈو سکسو ڈولے درد کرے سن آت کرے سو احمد رضا شالہ کرے مولوی نہ بنے ہاں تے کو کیا بتا سن سارے نے موڑے انہیں درد بیٹھے کریں دیں تو سن جڑی رمک اچ بیٹھے ہوئے ہی رمک میں کو ڈاڑی چنگی لگ دیئے میں چاندہ ایو کو جا جڑے اندازے جو تو سن بیٹھے ہوئے شالہ کرے ایو انداز ہوئے تے مدینے جلو مگر نا میں جناب دی خدمت عرض کرنے میں ایڈو جملہ سٹا ایڈو توری منت آگ کر دے سبحان اللہ چاہ آکھا ایدہ تا ناک میں ہی رکھ دا کیونکہ میں خود سید زادہ ہوں اور سید دے گھر چ میں ہی پیدا تھیاں آخر ناک تا سیدہ دا ہی ہوندے کمال ہے تقریری میں کرا توری منت ہی میں کرا یہ تا کہیں نہیں سکتا ہوندہ بس اگر دل دے وچو جملہ نکلتا پیا ہو سی تا اللہ کرے سی کہیں دل لے جمع دائی بھی ہو سی یہ ضروری کہہ نہیں ہوتا کہ میں تا اپنے ناک کے اتنا بڑا ناک چاہی ودران دا میں تا پاکستان دی جڑی گلی دے ہی بنیا میں تا بندے کو کرنا کرایہ ہی نہیں بننا بندے مولوی حیران ہیں تے پریشان ہیں وہ دن وہ کاکا ہن تا 5 روپے ریٹ ود گئے کم از کم تو ہی دا اپنا ریٹ ودا میں کہ دنیا چ ریٹ نہیں وداونا ریٹ جگہ نہیں بڑھاونے محمد دی منڈی وچ ودا اور جلے بندہ اون منڈی وچ اپنا ریٹ ودا گن سی بلکہ ایڈو والا لیول آپے اتے تھیا ویسی مگر خدا دی قسم ہن تا ایڈو تساں دعا منگو اللہ کرے نہ تا کھانا کو پتہ نہ لگے بھائی پیٹرول چڑھ کیونکہ اگر انہاں متنجنہ کو پتہ لگ گیا تو میرے خیال دے ایڈو 5 روپے چڑھے اوڈو بیچارہ 1000 روپیہ ریٹ چڑھا چھڑے سی آج میں تارے کل پوچھنا چاہنا اور ایک درد دی گال تو کو آگز کرنا چاہنا پاکستان دے جتنے بین الاقوامی نات خان ہیں چاہے جنہ دیا داڑیاں بٹیاں ہیں چاہے جنہ دے گھوٹے پھریو ہیں تے جڑے بچے بینتے اتوں حمامت اتوں تے بینتے اپنے فیشل کرواتے ناتاں کھڑے پڑھ دیں لیکن پاکستان دا کوئی ایسا بچہ ایسا نات خان بین الاقوامی دساؤ جیدہ پیچھا مدرسہ چلدا پیا اور میں کو پاکستان دا کوئی ایسا نات خان دساؤ جڑا عیدہ پڑھیں دا ہوئے میں کو پاکستان دا ایسا نات خان دساؤ جڑا جنازے پڑھیں دا ہوئے میں کو پاکستان دا ایسا نات خان دساؤ جڑا ادارے چلے دا ہوئے میں کو پاکستان دا ایسا نات خان دساؤ جڑا کاکا مسجد چ نمازہ پڑھیں دا ہوئے اور جدے گھر دے نال ایک ادارہ چلدا پہ ہوئی تو پیسے گھنتے بن کے ادارے بنے دا ہوئے خدا دی قسم ہے ادارے نات خان ہی بنے دے ہوندے ادارے جگڑی بنے دے ہوندے عبدالستار نعیمی ورگے جوان بنے دے ہوندے ادارے جگن بھی بنے دے ہوندر تارک ورگے جوان شکرد بنے دے ہوندر بس مانگا علاقے چھ بہتے انہاں کوئی چاہیدہ ہی 35 روپے دی ناتا دی کتاب چھ گھنے ہاں تے میرے خیال دے بل بل مدینہ ایک نات خام بڑھتے لوگوں کو لٹا بے ہاں مگر مولوی جی جناب دی خدمت چارج کرنا چاہنا اے جڑا کچھ قوم کو لٹے دا بدیں اے نہ سمجھے تو سر خروں ہیں اے نہ سمجھے تو چھٹا ڈھکا ہے اے نہ سمجھے کہیں کو خبر کہنی تے کہیں کو پتہ کہنی ایو کو تھار چاہتے محمد دی شفاعت واسطے نبی آنے ایڈو محمد دے دین کو بیچے
اردو دین کو حاصل کرتے طالبان کے ادارے بنا میں اللہ دی قسم ہے آج ساڑھے ادارے دی حالت ہے چکی ہے اسا 6 سال تھی گئے اسا اپنے کمرے دے لنڈر نہیں پوا سکے اسا اپنے گھر دے دیوارہ بنوا سکے ہیں اسا لیٹرینہ بنا چکے ہیں مگر ساڑھے ادارے اجا تک پسماندہ ہے میں تیارے کر پوچھنا چاہنا پڑی دولت دو چاہی جو تے ڈاڑی خرچ تھی دیئے ایک کنجرہ تے خرچ تھی دیئے ایک نات خانہ تے خرچ تھی دیئے تو سا دو شعبیاں کو ذمہ دار کیتے ایک گویاں کو ذمہ دار کیتے ایک نات خانہ کو ذمہ دار کیتے ذمہ داران دی حالت کچھ ایسی تھی چکی ہے انہاں دی دولت جتنا ہی خرچ تھی دیئے یا مجرے تے تھی دی ہے یا خسرے تے تھی دی ہے یا ڈاپ تے تھی دی ہے اور غریب دی دولت چھٹانی خرچ تھی دی ہے یا مدرسے تھی دی ہے یا محمد دی غلامی تے تھی دی ہے اور قیامت تک واسطے رب دی ذات پاک نے جڑا جماعت اہل سنت کو ادارے عطا کیتے ہیں یہ سارے ادارے کہیں امیران دی ایٹا نال نہیں پہ چل دے اور حکومت دیاں گھراٹا نال نہیں پہ چل دے یہ ادارے چھٹن بھی چل دے پھر خدا دی قسم محمد دے لنگر نال چل دے آج سارے مدرسے نہیں پاکستان دی حالت کچھ ایسی بڑھ چکی ہے اگر اسا منڈیاں چلے ونیو تو سا کو 30,000 تے 50,000 روپے دا لیلہ مل دے اور 50,000 روپے دا لیلہ گھنتے اسا جلے جانور قربانی دا دے ذبح کرنے ہیں اسا جلے کھال وان کے دینے ہیں کسائی کو تو خدا دی قسم 50 روپے دی نہیں بک دی لیلہ 50,000 دا مل لے لیلہ 50,000 دا ملے مگر کھال 50 روپے دی بھی نہیں ملے مگر استاد دے ہوتے پورا سال کسان تھپید گئے استاد جی میں تے کو لیلے دی کھال دیتی نہ ہے اے پتہ کہنا ہے کہ استاد جی ہونا جڑا بہت مشک دے ترکان برداشت کریں دے رہی ہن وہ سب کو 500 چی نہ پوچھ دی ہے مگر اساں بالوی اساں کوشش کرنے ہیں کہ توڑے ویچو جڑا قطرہ اکٹھا تھی بے اللہ کرے اے ایک مہینے دی حافظ دی تنخواہ تا بانی بن جائے مگر کئی بابیاں کو پوچھ گی داہے انہاں کے دساؤ تا صحیح مولوی چاکر اتنا درد کیوں ہوں دے آپ نے فرمایا ہمیشہ مولوی دے سینے جے درد ہو سی جے کو لنگر محمد دے مدینے جو ملتا ہو سی خدا دی قسم ہے آج بھی اللہ رب العزت ذات پاک نے جماعت اہل سنت کو شرف تے اعزاز دیتے سارے ادارے دے وچ جتنے مدرسے چل دے پن اور بچے فارغ التحصیل دیتے باہر ویندے انہاں دے چہرے ایویں ودے چمک دے ہندی میں محمد دے غلاماں دے چمک دے ودے انہاں دے چہرے تے کڑا مایوسی کہنی ہوندی اور انہاں دے چہرے ہوتے کنا رنگت تبدیل کہنی ہوتی انہاں دے چہرے کل اٹھ دیں اور چلو بچے تا بچے نا آخر وہ چڑھ دی جوانی دے ہیں اسا انہاں اپنے بابے دے چہرے ہیں کنا تک کھونچا خدا دی قسم انہاں دے بابے دے چہرے کنا دے کھونچا جنہاں دے گلہاں دی لڑائی اجاں تک موجود ہے انہاں کل بندہ پوچھے تا صحیح دساؤ تا صحیح آخر تورے گلہاں دی لڑائی اجاں تک کیوں کھڑی ہے یہ کچھ آخر دن مولوی تے کو پتہ کہے نہیں نماز 5 وقت پڑھ دیں تے محمد تے درود ہی ڈاڑھا پڑھ دیں اللہ اکبر تا رب تعالیٰ دی ذات پاک نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام دے سامنے جلے این لگین کو پوچھ گدا ہی دساؤ تا صحیح کہ میرے آدم کو سجدہ کیوں نہیں بھی کیتا اگو جلدی نہ لا دے میں آدم کو سجدہ تاؤں نہیں کیتا کہ آدم کو تسا بڑھائے مٹی ویچو تے میں کو بڑھائے بھا ویچو مٹی کو اتے سٹو تلے آدھی تے بھا کو تلے بالو یہ لفظ بولو چاہ بھا کو تلے بالو شولے اتے ویندن تے مٹی دی موٹ بار دے اتے سٹو تلے آندی ہے ان دا اصل ٹھیک کہنی این وجہ واسطے میں کوئی دی اصلیت تا پتہ ہے میں کوئی سجدہ تب نہیں کیتا اللہ فرمائے پلیدہ تو دی اصلیت دا تے کو پتہ گئے نہیں دی اصلیت کا میں رب دی ذات پاک کو پتہ ہے اور میں رب دی ذات پاک کو خبر ہے مگر ایک دساتا ہے اتنا جواب دیتا کیوں آئی آخر لگا میں جواب تاؤں دیتے آخر میرے کو علم نہ آئی تا پتہ چل گیا جڑا بندے کو علم ہوئے اللہ اکبر ایک دفعہ بال سنو چاہ جیندے بندے کو علم ہوئے پر اندے کو ادب نہ ہوئے جیندے کو علم ہوئے تے اندے کو سنیان نہ ہوئے جیندے کو علم ہوئے تے اندے کو معرفت نہ ہوئے رب دی ذات پاک میں بڑیاں کو علم دیتے ہیں مگر شیطان ورگیاں کو جا گال لے لعنت دا توق پوا دیتے ہیں تو پیا کیڑی پاک دی کائنات وچ میں رب تعالیٰ دی پاک بارگاہ دے اندر ہمیشہ علم والے دی پہچان کہنی ہوندی اللہ کی دی پہچان ہے فرمایا جیندے سینے وچ میرے نبیاں دا ادب آؤ کائنات وچ اون جوان دا ادب تو سنو چنا کہ سب تو پہلے میرے محمد دا کلمہ پڑھے اور وہ دا نام سیدنا صدیق اکبر ہے آپ جلے سرکار دی پاک بارگاہ وچ باندھے ہم اپنے منہ وچ چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کے باندھے ہم کئی شخص آپ کو پوچھا اتنی بڑی جناب وچ رہتے چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کے کیوں باندھے ہوئے آپ نے فرمایا قرآن دی آیت کہنی پڑی تو سن انہاں کہ کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون مت بولو فوق
کا صوت نبی، مطلب میری آواز نبی دی آواز تو اچھی نہ تھی۔ وَلْكَبِزِ مَنْ تَحْبَتَ آمَالُكُمْ بِكُمْ، پتہ ہے رب تعالیٰ کی ذات پاک میری زندگی دے سارے آمال کو ضبط کر لی سی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور میں کو شعور تک کہنا ہو سی، میں کو پتہ ہی کہنا چل سی، میں کو خبر تک کہنا ہو سی۔ آپ کو پوچھا گیا نسات صحیح تو صحیح عذاب کیوں کی دے؟ آخر تسا سکی بیٹی مصطفیٰ کریم دے نکاح پاک کے چلیتی آئی تسا تا نبی دے سورے آوے۔ آپ فرمائے رشتہ اپنی اجازت ہے، یہ تو میں خوش قسمت ہاں کہ مصطفیٰ دی ذات پاک نے میری بیٹی کو اپنے نکاح میں قبول کی۔ اللہ اکبر۔ چلو بندہ صحابی ہوئے وال سرکار دا ادب کرے والی کمال ہے۔ سیدنا صدیق اکبر تیری عظمت تو صدقے نہ تھی ونیا، صرف نبی سہی دا صحابی تا نہ ہمیں بلکہ نبی سہی دا سورہ ہی تا ہمیں۔ کیا سورے اپنے جماعت نے دے دیں ادب کریں دے ہوندے نا؟ کیا داماد دے ادب سسرال ہی نہ کریں دا ہوندہ؟ آپ نے فرمایا رشتہ اپنی جا دیتے لوگوں، میں کائنات جو ترائے چیزوں کو پسند کیتا آئی کہ خدا دی ذات پاک نے نبی دی شریعت جو میں کو ترائے چیزیں دے ویں چاہے میں خدا دی تقسیم ہوتے راضی ہوں۔ آپ نے کو پوچھا گیا حضور اللہ دی شریعت اور معبود دی شریعت اقدس جو کیلی شریعت کو پسند ہے؟ آپ نے فرمایا میرا دل چاہتے بستر نبی دا ہوئے بیٹی صدیق دی ہو۔ اور قربان تھی ونیا جلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی ذات پاک نے اپنی سگی بیٹی مصطفیٰ کریم کے نکاح پاک کے چلیتی ہے۔ میں صدقے نہ تھی ونیا صدیق اکبر نے بیٹی مصطفیٰ کو دیتی ہے، ایک بن گئے نبی سے دے سورے مصطفیٰ دی ذات پاک بن گئے جماعت رہے ریاض النظرہ فی مناقب الاشرہ امام محب الدین تبری سرکار فرمیدن آقا دی ذات پاک نے فرمایا جیدی بیٹی میں محمد کیتی ہے وہ شخص جنتی ہے۔ اور صدیق اکبر ایک ایسا صحابی ہے جن دی جنت دی خوشخبری خود محمد عربی آپ چلی تھی۔ اور ہی وجہ واسطے صاحب تبری جوان نے عشرہ مبشرہ صحابہ دوتے کتاب کو مرتب کرتے دنیا کے سامنے صفائی کرتاس کرتے پیش کرتے نصاری تھا۔ آپ نے فرمایا کل ہے صدیق اکبر کہنا ہن۔ آپ نے فرمایا سیدی حضرت عمر بن خطاب بھی ہیں۔ آپ فرمایا عمر کون ہے؟ آپ فرمایا ہینا بھی اپنی مصطفیٰ کریم دی ذات پاک کو بیٹی نکاح اقدس سے چلیتی ہے۔ حضرت سیدی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار دے سسر مبارک ہے، آقا دی ذات پاک نے دے داماد مبارک ہے، مگر سیرت صحابہ دا مطالعہ کرتے دیکھو ساری زندگی سیدنا صدیق اکبر ہومن عمر بن خطاب ہومن نبی سے کو اپنا داماد کہنے نہیں سکتا۔ ساری زندگی آقا کریم دی ذات پاک دے سامنے یہ ماترہ کرتے کہنے نہیں سکتا۔ حضور بچہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں انہوں کو اپنی زبان نال داماد کینے آکھاں جے کو اللہ دی ذات پاک اپنا نبی آکھے۔ میں جنہن بھی آقا کریم دے درے اقدس تے حاضر تھی نا ہی نیچت کا ارادے نال کہنی آتا کہ میں داماد دے دروازے تے ویلا پیا، میں ہی ارادے نال آدھا پیا کہ میں محمد نبی دے دروازے تے یارو جنہ بیٹیاں دیتے ہیں انہاں اتنے ادب کیتے ہیں، جنہ اپنے جگر دے ٹکڑے دیتے ہیں انہاں مصطفیٰ دی ذات پاک دے اتنے ادب کیتے ہیں، جنہ آقا دی ذات پاک دا زمانہ اقدس پاتے انہاں نبی دا اتنا ادب کیتے ہیں۔ اج میں تارے کو پوچھنا چاہنا اساں تا اون زمانے دے اندر بیٹھے ہیں جتنا تا ساکو ولی بھی نظر نہیں پہ آندا ہے، جڑے ولی رو پوسٹ تھی چکے ہیں اور اپنے آپ کو چھپا چکے ہیں۔ میں تارے کو پوچھنا چاہنا تو انہاں دی ولایت تے انہاں دی صحابیت اچھا شک کرے؟ سرکار دی ذات پاک نے فرمایا انہاں لوگوں دے جڑا شخص تنقید کرے سی وہ کل قیامت نے ورا میں محمد دی شفاعت دا حقدار کہنا ہوگا۔ اور قربان تھی ونیا نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات پاک تو جنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق انہا بیٹی مصطفیٰ دی ذات پاک کو دیتے، عمر بن خطاب نے بیٹی مصطفیٰ دی ذات پاک کو دیتے، اور جڑیاں بیٹیاں آقا کریم علیہ السلام دے نکاح اقدس آ چکے ہیں اور سوچا بن چکے ہیں، ازواج بن چکے ہیں اور قیامت تک مومنہ دیا ماما بن چکے ہیں۔ اللہ کریم دی ذات پاک نے قرآن مجید بے مقام تے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، لوگوں یہ نہ سمجھا ہے ایک ہی میں بیاں عورتیں ایک عورتیں ہی میں حسن حضور انہاں عورتیں دا شان کیا ہے؟ فرمایا جی میں قیامت تک نبیاں ورگا کوئی کہنی نہ جڑی ہم عورتیں نے محمد نال نکاح کیتے ہیں قیامت تک انہاں عورتیں ورگا ہی کوئی کہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک نے جنہاں نال نکاح اقدس کیتے